بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 25 ہے، اور آج کی اس نشست سے ہم انشاءاللہ حیض اور نفاس کے احکام شروع کریں گے۔ اس باب کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو مختصر سی باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حیض ہو، نفاس ہو، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے استحاضہ۔ تو حیض، نفاس اور استحاضہ یہ مختلف قسم کے خون کے نام ہیں جو ایک فطرت کے نظام کے مطابق جو ہے عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیقی طور پہ مقرر کیا ہے، اور عورت کے رحم مادر سے جو ہے وہ اس طرح کے خون نکلتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 قسم کے خون ہیں، ان کی اقسام اور تفصیلات اور مختلف احکام آگے آ جائیں گی۔ حیض ہو یا نفاس ہو یا استحاضہ، اس کے احکامات بہت ہی گنجلک اور بہت ہی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں اس کے، اور خصوصاً آج کل کے زمانے کے اندر اس کی پیچیدگیاں اور بھی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی عادت اور اس چیزوں کو ذہن میں رکھنا، اور یا خاص کر استحاضہ کی بیماریوں اور لیکوریا وغیرہ کی بیماریوں کی وجہ سے اس کے احکامات بہت عجیب ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال بنیادی اور ضروری احکامات آپ یہاں سیکھ لیں، اس کے بعد اس پر باقاعدہ مستقل الگ کتابیں بھی موجود ہیں، اور اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے مفتی احمد ممتاز صاحب کی ایک بڑی اہم کتاب ہے جس میں اس موضوع کی جو ہے خواتین کے خاص ایام کے مسائل، اس طرح کے نام ہے شاید کتاب کا، تو اس میں اصولی طور پر ان کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک تفصیل ہے، بہرحال بنیادی اور ابتدائی طور پہ آپ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ تفصیلات پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے گا۔ جہاں تک حیض کی تعریف ہے تو حیض کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی سیلان کے آتا ہے، بہنا، اور اصطلاحی تعریف انشاءاللہ کتاب کے اندر ہی آ جائے گی کہ بالغہ عورت کو اس کی شرمگاہ کے راستے سے جو ہر ماہ عادت کے مطابق جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، جس کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ پھر جہاں تک نفاس کی بات ہے تو نفاس کی تعریف عموماً یہ کی جاتی ہے کہ وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو شرمگاہ کے راستے سے آتا ہے، اور استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو حیض اور نفاس دونوں کے علاوہ ہو، کسی بیماری کی وجہ سے جو عورت کو آتا ہے، مثلا جو 3 دن سے کم ہو یا 10 دن سے بھی زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ نفاس بھی نہیں ہے، اور تو اس طرح یہ ہر عورت کو نہیں ہوتا، یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بہرحال اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو اس باب کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو انواع الدماء کا عنوان ملے گا۔ انواع الدماء کا مطلب ہوتا ہے خون کی اقسام، تو انہی 3 قسموں کی تفصیل اس میں ہوگی۔ یہ دیکھیے، حیض، نفاس اور استحاضہ، ان 3 خون کی اقسام کا تعارف وغیرہ اور بنیادی چیزیں آپ کو یہاں مل جائے گی۔ دوسرا عنوان آپ کو ملے گا طہر کی مدت، یعنی کہ کم از کم عورت کتنے دن پاک رہ سکتی ہے، تاکہ مثلا ایک مرتبہ عورت کو حیض مکمل آ گیا 8 دن 7 دن، اور اس کے بعد اس کو 5-6 دن وہ ٹھیک رہی، پھر خون آ گیا، تو یہ جو درمیان میں پاک رہی ہے، کیا یہ مدت کافی ہے یا کتنی مدت تک پاکی رہنا ضروری ہے تاکہ اگلے آنے والے خون کو ہم حیض یا استحاضہ کہہ سکیں؟ تو جب آپ کو طہر کی کم از کم مدت معلوم ہوگی تب ہی آپ نئے خون کو حیض یا استحاضہ کا حکم دے سکتے ہیں نا۔ اگر تو کم از کم مدت مثال کے طور پر اگر 15 دن ہے تو اور ایک مرتبہ حیض مکمل ہو گیا اور ابھی 5-6 دن ہی ہوئے ہے کہ دوبارہ خون آیا، تو جب آپ کو معلوم ہے کہ بھئی کم از کم مدت طہر 15 دن ہے تو یہ آگے والا جو خون آیا ہے یہ حیض نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال طہر کی مدت بھی آگے آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ حیض اور نفاس کی وجہ سے کیا کیا چیزیں عورت کے لیے حرام ہو جاتی ہے، منع ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا ذکر ہوگا۔ پھر اس طرح آگے مختلف عنوانات کے تحت یہ مختلف احکامات یہ آگے آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انواع الدماء، یعنی خون کی اقسام۔ پہلے آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ مصنف یہاں سے لے کر یہاں تک تو پہلی قسم کے خون کا ذکر کریں گے جس کو حیض کا نام دیا گیا ہے۔ مصنف کے بقول فرماتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو باب کے شروع میں بھی بتایا۔ ایک ہے حیض، دوسرے کا نام نفاس ہے، اور تیسرے کا نام استحاضہ ہے۔ پہلے مصنف نے 2-3 باتیں جو ہے وہ حیض کے حوالے سے کی ہے۔ حیض کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ دمن ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الایاس۔ ان تمام یہ قیودات ہیں، ان قیودات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یعنی ایسا خون ہے جو بالغہ عورت کے رحم سے آئے،
یعنی رحم سے آنا ضروری ہے، رحم کے علاوہ کسی اور زخم سے آئے گا تو وہ خون حیض نہیں ہوگا، اور بالغ عورت کی اس سے آنا ضروری ہے، نابالغ عورت لڑکی بچی سے خون آئے گا تو وہ بھی حیض نہیں ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور بالغ نابالغ کی تفصیلات بعد میں آئے گی۔ لا داء بہا، یہ بھی ضروری ہے، کسی بیماری یا کسی اور بیماری وغیرہ عذر وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو۔ ولا حمل، حمل بھی نہ ہو، کیونکہ اگر حمل ہے تو حمل کی صورت میں پھر چونکہ حیض کا خون نہیں آ سکتا، تو اگر حمل ہے تو جو خون آئے گا وہ حیض کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آخری نقطہ ہے کہ عورت جو ہے وہ سن ایاس کو نہ پہنچی ہو، یعنی اتنی زیادہ عمر نہ ہوئی ہو جس عمر میں عموماً عورتوں کو حیض نہیں آتا، جیسے جس کے لیے عمومی طور پر علماء 55 سال بتاتے ہیں کہ 55 سال کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض نہیں ہوتا، وہ عمومی طور پر کسی اور بیماری کی وجہ سے ہوگا۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں جو ہے وہ حیض کے لیے ایک تعریف کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات حیض کے حوالے سے وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کی کم از کم ٹائمنگ جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ درمیانہ 5 دن کے بھی ہو سکتا ہے، 4 دن بھی، 6 دن بھی، 7 دن بھی، لیکن زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ 10 دن سے زیادہ ہوگا تو وہ حیض نہیں، 3 دن سے کم ہوگا تو وہ بھی حیض نہیں۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلسل بس آتا رہے گا، مطلب 3 دن آنے کا مطلب یہ کہ ایک دن میں آیا وقفے سے، دوسرے دن بھی آیا وقفے سے، تیسرے دن بھی آیا وقفے سے، تو یہ 3 دن شمار کیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے پہلی خون کی حوالے سے جو مصنف نے تفصیلات ذکر کی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم باقی 2 خونوں کی طرف دیکھیں گے۔ کہتے ہیں یخرج من الفرج ثلاثة دماء، کہتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ سے 3 قسم کا خون جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، ایک حیض و نفاس و استحاضہ۔ فالحیض دم ينفذه رحم بالغة لا داء بها، حیض ایسا خون ہے ينفذه جس کو پھینکے، رحم بالغہ بالغ عورت کا رحم، لا داء بها جس کو کوئی بیماری نہ ہو، داء بیماری کو کہتے ہیں، ولا حبل کوئی حمل بھی نہ ہو اس کو، ولم تبلغ سن الایاس اور سن ایاس کو بھی نہ پہنچو۔ ایاس کا مطلب ہوتا ہے نا امیدی، مطلب جس عمر میں انسان بچے سے نا امید ہو جاتا ہے 55 سال، تو اس کے بعد پھر حیض نہیں آتا۔ وَأَقَلُّ الْحَيْض، حیض کے کم از کم ٹائمنگ 3 أيام بلیاليها، 3 دن 3 راتوں کے ساتھ، وَأَوْسَطُهُ 5، درمیانہ جو ٹائم ہے اس کا وہ 5 دن، وَأَكْثَرُهُ 10، اور جو زیادہ سے زیادہ ٹائمنگ ہے وہ 10 دن ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم کا جو خون ہے وہ نفاس کا ہے۔ نفاس کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ الدم الخارج عقب الولادہ، کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس۔ اور جہاں تک نفاس کا کہ خون کی مدت ہے کہ کتنے دن تک آ سکتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ تو ٹائمنگ اس کے لیے مقرر ہے کہ 40 دن ہے، 40 دن سے زیادہ نہیں آ سکتا، لیکن کم از کم اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ 1 دن بھی آ سکتا ہے ختم ہو جائے گا، 5 دن بھی آ سکتا ہے ختم ہو جائے، 10 دن بھی، 20 دن بھی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، خون اگرچہ 10 دنوں یا 20 دنوں پر ختم ہو جائے، 40 دنوں تک نماز وغیرہ نہیں پڑھنی اگرچہ خون نہ آئے، یہ بہت غلط فہمی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ 40 دن ضروری نہیں ہے، 40 دن زیادہ سے زیادہ ہے، اس سے پہلے بھی اگر عورت صاف پاک ہو جائے 25 دن پر، 30 دن پر، تو غسل کر کے نمازیں شروع کرے، اور ایسا نہیں ہے کہ 40 دن تک انتظار کرے۔ چلہ ہمارے ہاں مشہور ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادہ، نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد خارج ہوتا ہے، واکثره 40 یوما، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، ولا حد لاقلہ، اور کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور پھر نہ آئے۔ تیسری قسم کا خون جو ہے وہ ہے استحاضہ۔ استحاضہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو جس پر نہ تو حیض کی تعریف صادق آتی ہو، فٹ ہوتی ہو، نہ نفاس کی، اور یہ عمومی طور پر عورت کو کسی اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو عمومی طور پر لیکوریا وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو بہرحال کہتے ہیں والاستحاضۃ دم نقص عن 3 ایام، استحاضہ وہ خون ہے جو 3 دن سے کم آئے، او زاد علی 10 فی الحیض، یا حیض کے اندر ہو لیکن وہ 10 دن سے زیادہ ہو گیا، تو 10 دن تک تو حیض ہو جائے گا لیکن اس سے زیادہ والا وہ استحاضہ ہو جائے گا۔ وعلی 40 فی النفاس، اور نفاس کے اندر ہو تو 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو 40 دن تک تو نفاس ہو جائے گا لیکن اس سے زیادہ والا وہ استحاضہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہو گیا ہمارا پہلا عنوان کہ 3 قسمیں، خون کی 3 قسمیں۔ اب آتے ہیں ہم مدت طہر کی طرف کہ کم از کم پاکی کی مدت کیا ہے، کم از کم پاکی کی مدت کیا ہے، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو زیادہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کو ایک مرتبہ حیض شروع ہو گیا، مثال کے طور پر 5 یا 6 دن آیا یا 7 دن آ گیا عام عادت کے مطابق، ابھی اس کے پاک ہو گئی، غسل وغیرہ کر لیا، نمازیں پڑھ رہی ہے، 7-8 دن ہوئے تھے کہ دوبارہ خون شروع ہو گیا۔ اب یہ جو دوبارہ خون شروع ہوا اس کے اور جو پہلا خون ختم ہوا ہے اس کے درمیان میں مثال کے طور پر صرف 8 دن ہے،
تو اب یہ جو نیا خون شروع ہوا کیا اس کو بھی ہم حیض کہیں گے؟ بعض لوگ جو ناسمجھ ہوتے ہیں وہ اس نئے خون کو بھی حیض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس نئے خون کو حیض سمجھ کر نمازیں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جو پہلا حیض ختم ہوا ہے اس کے اور جو ابھی نیا خون جاری ہوا اس کے درمیان صرف 7 دن ہے، تو یہ 7 دن تو طہر کی کم از کم مدت نہیں ہے، تو دو حیضوں کے درمیان میں طہر کی کم از کم مدت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تو دو حیضوں کے درمیان میں طہر کی کم از کم مدت نہ پائی گئی اور اس سے کم مدت پائی گئی تو پھر جو نیا خون آئے گا وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اب ذرا سمجھتے ہیں یہاں سے کہ طہر کی کم از کم مدت کیا ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں آپ، بڑا اہم اصول ہے۔ دو حیضوں کے درمیان کم از کم مدت طہر کا جو ٹائم ہے وہ 15 دن ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حیض جب ختم ہو جائے تو اگلے 15 دن تک کوئی دوسرا حیض نہیں آ سکتا۔ 15 دن تک جو بھی خون اگر آ بھی گیا تو وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا۔ ہر نماز کے لیے وضو کرے عورت، استحاضہ کے جو احکام آگے آ رہے ہیں وہ ہوں گے، اور ایسی عورت کے لیے کوئی بھی وہ نہیں ہے، مطلب کہ ایسی صورت میں کوئی بھی عورت جو ہے یعنی کہ اس عورت کو وہ حیض شمار نہیں کیا جائے گا اور وہ استحاضہ شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ دو حیضوں کے درمیان میں کم از کم ٹائمنگ کتنی ہے؟ وہ ہے 15 دن۔ تو 15 دن، بلکہ علماء نے 2 اصول لکھے ہیں۔ علماء نے لکھے کہ ایک حیض جب ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد دوبارہ خون جاری ہو جائے تو وہ دوبارہ خون تب حیض ہوگا جب 2 باتیں پائی جائے۔ نمبر 1، دونوں خونوں کے درمیان کم از کم 15 دن گزرے ہوں، اگر 15 دن سے کم دن گزرے ہیں تو وہ خون حیض نہیں ہوگا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا۔ دوسری بات، اور وہ جو نیا خون جاری ہوا ہے وہ 3 دن تک رہے، کیونکہ اگر 3 دن سے کم ہوا تو حیض کی کم از کم ٹائمنگ سے تو کم ہو گیا نا، حیض کی کم از کم ٹائمنگ 3 دن ہے، تو 3 دن بھی ہے، کم از کم 3 دن رہے تب وہ جو ہے وہ حیض ہوگا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ بڑا اہم اصول ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ طہر کی مدت کی ٹائمنگ کتنی ہے، کیا ضروری، مطلب کم از کم ٹائمنگ تو ہم نے بتا دی نا 15 دن ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک طہر اور پاکی رہ سکتی ہے؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 1 مہینہ؟ تو کہہ رہے کوئی حد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی عورت کو حیض نہ آئے، 4 مہینے تک نہ آئے، ٹھیک ہے، اور بالکل خون ہی نہ آئے اس کو، تو طہر کی زیادہ سے زیادہ ٹائمنگ مقرر نہیں ہے۔ البتہ ایک عورت ایسی ہے جس کے لیے طہر کی زیادہ سے زیادہ ٹائمنگ مقرر ہے، وہ ہے وہ عورت جو بالغ ہونے کے ساتھ ہی مستحاضہ ہو، یعنی ایک عورت ہے اس کو مسلسل ہی خون جاری ہے، بالغ ہو گئی اور خون جاری ہے اس کو مسلسل، تو ایسی عورت جو بالغ ہونے کے ساتھ ہی اس کو خون جاری ہے اور کبھی رکتا ہی نہیں ہے، تو اس کے شروع کے 10 دن تو حیض کے ہو جائیں گے، باقی 20 دن طہر کے ہو جائیں گے، پھر جو اگلے 10 دن ہوں گے وہ حیض کے ہو جائیں گے، اگلے 20 دن طہر کے ہو جائیں گے۔ تو ایسی عورت کے طہر کی زیادہ سے زیادہ مدت 20 دن موجود ہے، کہ جو عورت بالغ ہونے کے ساتھ ہی اس پر خون جاری ہے اور خون رک ہی نہیں رہا تو اس کے شروع کے 10 دن حیض کے ہو جائیں گے، اگلے 20 دن اس کے جو ہے وہ استحاضہ کے ہو جائیں گے یا طہر کے ہو جائیں گے، اور طہر کی زیادہ سے زیادہ مدت گویا کہ ایسی عورت کے لیے مقرر ہے۔ تو فرماتے ہیں وَأَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 15 يَوْمًا، کہ طہر وہ طہر جو 2 حیضوں کے درمیان میں فاصلہ بنتا ہے اس کی کم از کم مدت 15 دن ہے، اور اس کی اکثر کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ عورت جو مستحاضہ بالغ ہو جائے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، تو پھر اس کے لیے ہے۔ ما يحرم بالحیض والنفاس، یہ عنوان دیکھتے ہیں، یہ عنوان ضروری ہے کہ حیض اور نفاس وغیرہ کی وجہ سے عورت پر کون کون سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے عورت کے لیے۔ یہ تقریباً 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جب عورت حیض میں ہو یا نفاس میں ہو تو یہ 8 کام عورت نہیں کر سکتی، یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 کہتے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاء، کہ حیض اور نفاس کی وجہ سے حرام ہو جائے گی 8 چیزیں۔ نمبر 1 الصلاۃ، نماز، کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ والصوم، روزہ، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3 وقراءۃ آیۃ من القرآن، قرآن کی کوئی بھی آیت عورت نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت عورت زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہاں البتہ بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی وہ آیات جن میں ذکر ہو، یا وہ آیات یعنی وہ آیات جن میں ذکر کا معنی موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کا، لا الہ الا اللہ یا اس طرح۔ نمبر 2 وہ آیات جس میں دعا اور حمد و ثنا ہو، تو ان آیات کو عورت بطور دعا، بطور حمد و ثنا پڑھ سکتی ہے، بطور تلاوت نہیں، یہ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بطور تعوذ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا، بطور تعوذ، تلاوت کے لیے نہیں،
رات کو سوتے وقت دعا کے طور پر، یا اس طرح آیت الکرسی پڑھ لی بطور ذکر بطور دعا. تو قرآن مجید کی جن آیات کے اندر ذکر اور دعا اور حمد و ثنا کا معنی موجود ہے ان کو اسی نیت سے پڑھنا، تلاوت کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے پڑھنا. جس طرح عمومی طور پر لوگ دعائیں پڑھتے ہیں نا، قرآنی دعائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اس طرح کی جو دعائیں ہیں، تو ان کو بطور دعا تو پڑھ سکتی ہے عورت اگرچہ وہ حیض میں نفاس میں ہو. ٹھیک ہے. نمبر 4، ومسها الا بغلاف، اور قرآن کو چھونا مگر غلاف کے ساتھ. غلاف کے ساتھ تو چھو سکتی ہے جو الگ غلاف ہو، لیکن اس کو ویسے نہیں چھو سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی. نمبر 5، ودخول مسجد، عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اس حالت میں. والطواف، اس حالت میں عورت طواف بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. والجماع، اور اس حالت میں جماع کرنا بھی حرام ہے. والاستمتاع بما تحت السرہ الی ما تحت الرکبہ، استمتاع کا مطلب ہوتا ہے لذت حاصل کرنا. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی عورت سے لذت بھی حاصل نہیں کر سکتا شوہر، لیکن کون سے مقام سے؟ بما تحت السرہ الی ما تحت الرکبہ، کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اس موقع سے جو ہے وہ شوہر لذت حاصل نہیں کر سکتا. باقی جو ہے کسی اور مقام سے اگر شوہر لذت حاصل کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کے مقام سے وہ لذت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا شوہر. اس میں پھر مزید کچھ اختلاف اور تفصیلات بھی ہے، وہ آپ کو بڑی کتابوں کے اندر مل جائے گی انشاءاللہ. تو یہاں تک یہ 3 عنوانات ہمارے ہو گئے کہ 3 خون کی اقسام، اور پھر دوسری بات کہ کم از کم مدت طہر، اور تیسری بات کہ کون سی چیزیں حیض اور نفاس کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے. کچھ اور چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ یہاں سے آ جائے گی آگے. ایک عنوان یہ ہے، دوسرا عنوان یہ آ جائے گا کہ کون کون سی چیزیں قضا کی جائے گی، پھر جنابت کے اندر کون سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہے، بے وضو ہو انسان تو کون سی چیزیں انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہے، معذور اور استحاضہ کے احکامات، یہ بڑے اہم ہیں. یہ بھی انشاءاللہ پھر اگلی نشست کے اندر اس کو مکمل کریں گے.